بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہم سب کو اپنی اولادوں کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے، جیسے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اس میں اللہ نے ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہم خود بھی بچیں جہنم سے اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو غلط راستے سے نہیں بچا پا رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہی ضرور ہے۔ بچہ اچھے کپڑے مانگے، اچھا لباس مانگے، اچھا کھانا مانگے تو ہم لا کے دے دیتے ہیں، کیونکہ اس چیز کو بچہ خود مانگ رہا ہے، اور جس نے آپ کو بچہ دیا ہے، جس نے آپ کو اولاد دی ہے، اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کھانا بھی اچھا کھلاؤ، لباس اچھا پہناؤ، لیکن اصل ذمہ داری تو سمجھ لو اس کی میں نے تمہیں دیا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو میں ماں باپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ولی گزرے ہیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ جب میں نے پڑھا تو یہ محسوس کیا کہ ہم اپنی اولادوں کی ذمہ داری نہیں نبھا رہے، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد نافرمانی کی طرف ہے، غیروں کے راستے کو اختیار کر رہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بلندی کے اس مقام تک پہنچے کیسے؟ آپ کے والد کا آپ کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، آپ کی والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا۔ جب یہ بڑے ہونے لگے تو ماں ڈر گئی کہ اب میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، گلیوں میں کھیل رہا ہے، کہیں یہ غلط لوگوں کے ساتھ بگڑ نہ جائے۔ لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں ایک بڑے شیخ ہیں، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کو وہاں داخل کرا دو۔ بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر اس مدرسے میں پہنچی، وہاں کے شیخ سے ملاقات کی، تعارف کرایا کہ حضرت میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں، محنت مزدوری کر کے گزر بسر کر رہی ہوں، یتیم بچے کو ساتھ لائی ہوں، یہ گلیوں میں کھیلنے لگا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ کیا کہا؟ کہ یہ گلیوں میں کھیلنے لگا، مجھے ڈر ہے یہ کہیں بگڑ نہ جائے۔ میری تمنا یہ ہے، اور میری مرحوم شوہر کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے، دین کا خادم بنے، اسلام کا جھنڈا دنیا میں پھیلائے۔ آپ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو ایسا عالم بنا دیجئے کہ نائب رسول بن جائے اور اللہ کو پسند آ جائے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے، فرمایا کہ تم اس بچے کو چھوڑ جاؤ، میں کچھ کر سکا وہ کروں گا، مگر یہی نہیں۔ جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک درخواست کی کہ حضرت یہ بچہ پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہا ہے، اس کو میری یاد بہت آئے گی، مجھے یاد کر کے روئے گا، گھر آنے کی اجازت مانگے گا، یہ گھر آئے گا تو اس کا دھیان بٹ جائے گا اور یہ وہ نہیں بن پائے گا جو میں اسے بنانا چاہتی ہوں، اس لیے اس کو میرے پاس تب ہی بھیجیے گا جب یہ عالم بن جائے۔ وہ بزرگ حیران رہ گئے کہ اس بیوہ عورت کی کیا ہمت اور کیا تمنائیں ہیں۔ بزرگ فرمانے لگے جاؤ دعاؤں میں میری مدد کرنا، مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا میں کروں گا۔ وہ بیوہ ماں بچے کو چھوڑ کر چلی گئی۔
بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بچے نے کچھ مہینوں تک صبر سے کام لیا۔ بالآخر بچے نے آ کر استاد سے کہا کہ مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں گھر چلا جاؤں۔ اب استاد بہت پریشان کہ چھٹی دیتے ہیں تو اس کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتے تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ اس مسئلے کا حل فرما دے۔ اللہ نے مدد فرمائی، دل میں ایک ترکیب آ گئی، فرمایا کہ میں تمہیں سبق دیتا ہوں، جب تم اسے یاد کر کے شام تک سنا دو گے تو میں تمہیں چھٹی دے دوں گا۔ بچہ بہت خوش ہو گیا۔ استاد نے سبق دیا، جان بوجھ کر اتنا دیا کہ وہ شام تک یاد ہی نہ ہو سکے۔ جب بچے نے سبق کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ سبق تو شام تک یاد نہیں ہو سکے گا۔ اب بچہ حیران کہ میں کیا کروں، دوبارہ استاد کے پاس جا کر سبق کم کرنے کی درخواست کروں تو یہ استاد کی بے ادبی ہو جائے گی۔ اب ماں کو ملنے کو بھی بہت جی چاہ رہا ہے۔ استاد صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں رات کو تکیے پر سر رکھ کر سو جاتا ہوں، حالانکہ میں کافی دیر تک منہ چھپائے روتے رہتا ہوں۔ ایک ترکیب ذہن میں آئی، اس نے کتاب کو ادب کے ساتھ رحل پر رکھا اور اللہ سے دعا کرنی شروع کی، کہ یا اللہ میں یہی سنا ہے کہ آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی قدرت سب سے زیادہ ہے۔ اے اللہ آج مجھے یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو استعمال کر دیجئے، آج شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں، کتنا پریشان ہوں، کتنا بے چین ہوں۔ اے اللہ میرے ٹوٹے دل کو سکون پہنچا دیجئے۔ میرے ابو زندہ ہوتے تو وہ آ جاتے، میں ان کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لیتا۔ خوب یقین کے ساتھ دعا کی اور پھر سبق یاد کرنے بیٹھ گیا۔ جب شام تک اسے سبق یاد ہو گیا، استاد کو یقین تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اتنا سبق بچہ ایک دن میں یاد کر لے۔ بچے نے سبق سنانا شروع کیا اور پورا سبق سنا دیا۔ استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب استاد نے گھر جانے کی اجازت دی، دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ بچہ خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا، ہنستا کھیلتا جا رہا ہے۔ میں یوں امی سے ملوں گا، آواز دوں گا، پھر چھپ جاؤں گا، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی مجھے کھانا کھلائیں گی، مجھے امی اپنے پاس سلائیں گی کہ کب سے امی کی خوشبو نہیں سونگی۔ انہیں خیالوں میں وہ معصوم بچہ گھر کی طرف رواں دواں ہے۔ گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ آواز دی لیکن جواب نہیں ملا، پھر آواز دی کہ تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ بچے نے باہر سے جواب دیا، امی میں آپ کا بچہ بایزید ہوں۔ اندر سے جواب آیا، کون بایزید؟ میرا بچہ بایزید تو گھر تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں۔ یوں روتے روتے وہ واپس چلا اور استاد کو سلام کیا۔ استاد نے پوچھا، تم واپس کیسے آ گئے؟ خیریت تو ہے؟ اب بچے نے جواب دینے کے لیے جو اپنا چہرہ اوپر اٹھایا، استاد نے دیکھا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ استاد نے بچے کو گود میں لیا، اپنے عمامے کے پلو سے اس کے آنسو پوچھے، گھر کا واقعہ سنایا۔ استاد نے فرمایا، یہ بات بتاؤ کہ تم اپنی امی سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے؟ بچے نے کہا، میرا دل ٹوٹا بہت ہے، میری آنکھیں بہت روئی ہیں، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ میں 1000 خوشامد کروں مجھے چھٹی نہ دینا، اور میری درخواست ہے کہ مجھے ویسا بنا دیجئے جیسا میری امی چاہتی ہے، اور یہ درخواست بھی ہے کہ دعا فرما دیجئے، میری امی بیمار رہنے لگی ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کی زندگی کا چراغ گل نہ ہو جائے، ان کی زندگی میں وہ برکت ہو کہ وہ مجھے وہ بنا ہوا دیکھ لیں جس کی وہ چاہت رکھتی ہیں اور اتنی قربانیاں دے رہی ہیں۔ استاد نے کہا،
میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں روزانہ ان کی صحت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ پھر بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دل کے کانوں سے سنو کہ اگلے 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصے میں بچے نے چھٹی بھی نہیں مانگی۔ پھر کیا ہوا؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کی عمر تقریباً 22 سال کی ہو گئی تو ایک مرتبہ خواب میں استاد کو بوقت تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان بایزید تمہارے پاس زیر تربیت ہے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دیا گیا ہے۔ اللہ کے یہاں فیصلہ ہو گیا کہ اس کے ذریعے دنیا میں دین کا کام ہوگا۔ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور روانہ کر دو۔ استاد صاحب اٹھے، تازہ وضو کیا، شاگرد کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پیچھے بیٹھ گئے۔ جب بایزید نماز سے فارغ ہوئے فرمایا ادھر آؤ، سینے سے لگایا، فرمایا تمہاری ماں کی قربانی رنگ لائی ہے، تمہارے باپ کی تمنا پوری ہوئی، تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ اپنا عمامہ اتار کر شاگرد کے سر پر باندھا، یوں استاد نے دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ وہی راستہ، وہی گھر تھا۔ انہی گلیوں میں پھرتے ہوئے وہ گھر پہنچے، دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آواز دی تو ماں دوڑتی ہوئی آئی، بچے کو سینے سے لگایا۔ وہ نوجوان مسنون لباس سے آراستہ، ماں نے بلایا، بچہ ماں کے قدموں میں گرنے لگا تو ماں نے جلدی سے اٹھا لیا، اپنے کلیجے سے لگا لیا، بستر پر بٹھایا کہ تھوڑی دیر میں تمہیں گرم گرم کھانا کھلاؤں گی، پہلے اللہ کا شکر تو ادا کر لوں۔ پرانا بوریا بچھایا، ماں نے 2 رکعات نماز کی نیت باندھی، پھر دعا کی، اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجئے۔ آپ نے میری دعا قبول کر لی۔ میری مرحوم شوہر کی تمنا پوری ہو گئی۔ سلام ہو بایزید بسطامی پر، سلام ہو ان کی جلیل القدر ماں پر۔ وہ عظیم بیوہ عورت کی عظمت و ہمت کو دیکھیے۔ جب عورت کی تمنائیں درست ہوتی ہیں تو بایزید بسطامی رحمہ اللہ جیسا ولی بنتا ہے۔ یہ قربانیاں دے کر کے اللہ کے ولی بنا کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا قربانیاں دے رہے ہیں؟ پھر تمنائیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے سدھر جائیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مائیں عطا فرمائے جو بچوں کی صحیح طریقے سے نگرانی کرنے والی ہوں۔